میں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم الشان کرامت پیش کر رہا ہوں۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضرت قاری امات رسول صاحب نے مجھ سے جے پور میں یہ بیان کیا کہ رمضان شریف کے مہینے میں مدینہ طیبہ میں تھا۔ ایک رات اپنے ساتھیوں کو تراویح کی نماز 4 رکعت کر کے پڑھایا۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ تراویح کی نماز 4 رکعت ہو رہی ہے، جبکہ نہ میں نے کبھی سنا نہ کبھی دیکھا، ہر جگہ تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ کیسے کیا؟ انہوں نے سمجھایا، مگر سمجھانے کے بعد بھی کچھ لوگ نہیں مانے کہ جب تک کوئی ثبوت نہ دے دیں، کتاب میں نہ دکھا دیں کہ 4 رکعت تراویح کی نماز بھی ہو سکتی ہے، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو قاری امات رسول صاحب نے فرمایا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مدینہ شریف میں ہی حضور تاج الشریعہ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کے ہوٹل میں، کل عشاء کی نماز پڑھیں گے اور انہی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں گے اور یہ مسئلہ بھی پوچھ لیں گے۔ خیر یہ طے ہوا۔ قاری امات رسول صاحب اپنے دوستوں کو لے کر جہاں حضور تاج الشریعہ ٹھہرے تھے اسی ہوٹل میں پہنچے تو دیکھا کہ عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے۔ جانے والے حضرات پیچھے نیت کر کے عشاء کی نماز میں شامل ہو گئے۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کی 2 رکعت سنت سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف توجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، آج میں تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے نہیں 4 رکعت کر کے پڑھاؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ قاری امات رسول صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یا اللہ، آج جس مسئلہ کو پوچھنے کے لیے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ پہلے سے جان گئے، ہمارے دل کی کیفیت کو جان گئے کہ ہم کیا سوال لے کر آئے ہیں۔ پوچھنے کے پہلے ہی حضور تاج الشریعہ نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کرامت حضور تاج الشریعہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا کہ حضور کے صدقے میں غوث العظم کے وسیلے سے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو بھی جانا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہی قاری امات رسول صاحب ہیں جو مرید ہیں حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے، ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بیلی شریف اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کے لیے گیا۔ ملاقات ہوئی، جب جانے لگا تو میرے مرشد حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قاری صاحب رک جائیے، کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھا کر جائیے گا۔ پیر و مرشد کا حکم تھا، میں ٹھہر گیا۔ جب جمعہ کا دن آیا، جمعہ کی اذان ہوئی تو اس دن کسی وجہ سے حضور مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کو تیاری میں کچھ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ جمعہ کی اذان ہو گئی، خطبے کا بھی وقت ہو گیا۔ پھر کاشان اقدس سے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ جلوہ فروز ہیں اور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی آخری صف میں حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ گئے، میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ میں دل میں سوچتا رہا کہ یا اللہ، میرے مرشد کا یہ عالم ہے کہ جو کچھ کہا وہ ہو کے رہا۔ مرشد نے فرمایا تھا، قاری صاحب تم کل جمعہ کی نماز پڑھا کر جانا، تو آج یہ کیا ماجرا ہے کہ مجھ سے میرے پیر نے کہا جمعہ تم پڑھانا، لیکن آج تو حضرت مفتی اختر رضا خان ازہری جلوہ فروز ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیر کا یہ عالم ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، یہ میرے مرشد کی کرامت ہے۔ دل میں سوچتا رہا اور دل ہی دل میں پریشان ہوتا رہا۔ پہلا خطبہ مکمل ہوا، جب بیٹھ گئے حضور تاج الشریعہ، پھر دوسرے خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب دوسرا خطبہ ختم ہوا تو
تو منبر کی سیڑھی سے اترتے ہوئے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا قاری صاحب آئیے اور جمعہ کی نماز آپ پڑھائیے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور تاج الشریعہ کی کہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت کی جو آپ نے کہہ دیا کہ قاری صاحب جمعہ تم پڑھانا، یہ بات بھی ثابت ہوئی۔ اور حضور مفتی اعظم ہند نے قاری صاحب سے کیا کہا ہے یہ بھی حضور تاج الشریعہ جانتے تھے، اس لیے منبر سے اترتے ہوئے فرمایا قاری صاحب آئیے اور جمعہ کی نماز پڑھائیے۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں، اسی درمیان میں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قاری صاحب آگے بڑھو اور جمعہ کی نماز پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، تو یہ تھی حضور تاج الشریعہ کے نانا کی کرامت اور حضور تاج الشریعہ کی کرامت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں غوث العظم کے وسیلے سے حضور تاج الشریعہ کو صاحب کرامات بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے حضور تاج الشریعہ کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے پیغام پہ عمل کرنے، ان کے فتویٰ پہ عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔